قل کہہ دیجئے حل کیا ننبئکم ہم بتائیں تمہیں بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں، یا نہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو تو اس چیز کا تجربہ کوئی نہیں، اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں؟ مشکل لگتا ہے نا؟ اپنے آپ سے پوچھے نا. بہت سی باتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہم یہ بھی کر سکتے، کاش ہم وہ نیکی بھی کر لیتے، یہ بھی چانس تھا، یہ مجھے آتا ہے کرنا، لیکن کیوں نہیں کرتی میں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہم سب اپنا اپنا حساب لیں کہ بہت سے ایسے کام جو ہم کر سکتے ہیں صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں مشکل لگتا. اب مشکل کی وجہ کئی ایک ہو سکتی، اور ایک بہت بڑی وجہ تو خود ہمارا اپنا نفس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان، کیونکہ ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے میں انسان کو فرسٹریشن ہونے لگتی ہے، اور پہلا خیال اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے. کیا نیکی کا کام چھوڑ دینے سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. نیکی کرتے رہنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم نے اچھا کیا تو کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کا بھی بھلا کر رہے ہیں نا، کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، حالانکہ وہ کس کو فائدہ پہنچ رہا؟ اپنے آپ کو پہنچتا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں. ایسے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ مورل سپورٹ کی، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنے کی، حوصلہ افزائی کرنے کی. کیونکہ اگر وہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہر شخص فرسٹریٹ ہو کے نیکی کا کام چھوڑتا جائے تو باقی کیا بچے گا؟ کیا بچے گا باقی؟ خرابی اور فساد اور ہلاکت. کیونکہ کچھ چیزیں تو ہمیں کرنی ہی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ہر نیکی مشکل ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور پھر یہ کہ کچھ فرائض ایسے ہیں کہ جو ہمیں ادا کرنی ہے. کیا وضو کرنا آسان ہے؟ نماز پڑھنا آسان ہے؟ روزہ رکھنا آسان ہے؟ حج کرنا آسان ہے؟ کسی کی خدمت کرنا آسان ہے؟ سیکھنا آسان ہے؟ سکھانا آسان ہے؟ کیا آسان ہے؟ کیا چیز آسان ہے؟ کچھ بھی آسان نہیں. اللہ ہی کہ اللہ توفیق دے تو آسان ہو جائے. ہر چیز مشکل ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ زندگی کمائی کے لیے کرنی تو ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ خسارے سے بچنے کے لیے پھر ہمارا اگلا فرض یہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو تھام کے رکھے، پکڑ کے رکھے، کوئی گرنے نہ پائے. اور یہ کیفیات ہر انسان پر آتی ہیں. آج ایک گر رہا ہے تو کل دوسرا گرے گا، کیونکہ شیطان پیچھے ہم سب کے. تو پھر سارے گر کے بیٹھ جائیں تو کام کون کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور صرف دو کاموں سے بھی بات نہیں بنے گی کہ میں تو نیک ہوں نا، میں نہیں کسی کو سمجھاتا، میں خود تو اچھا ہوں، اتنا نہیں کافی. وتواصوا بالحق. اور جو ہی آپ حق کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ بھیڑوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے آپ کو. تو ایسے موقع پر وتواصوا بالصبر کی ضرورت ہے. قل هل ننبئکم، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہم بتائیں تم کو بالاخسرین اعمالا، ایسے اعمال کے بارے میں جو سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں. تو بتائیے، جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں هل ننبئکم، بتائیں تم کو یا نہیں بتائیں؟ اگر ہمیں دنیا میں کوئی بتائے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل جو وائرل انفیکشن ہے اسے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ ہر ایک کے کان کھڑے ہیں کیا ہیں، کہیں یہ مجھے نہ پکڑے، کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں. آج کل بہت لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، بچے وغیرہ. اللہ سب کو صحت دے. لیکن یہ کہ ہمیں اگر کوئی بتائے کہ آپ کو پریونشن کے طریقے بتاتے تو ہم سب کس قدر دلچسپی سے سنیں گے، اٹینٹیولی، تاکہ ہم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی ہلاکت سے بچنے کے طریقے آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے پوچھا جا رہا ہے هل ننبئکم،
بالاخسرین اعمالا، کیا بتائیں تم کو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے یا گھاٹے والے کام کون سے؟ یعنی ایسے کام جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، یہ نقصان دینے والے بھی ہیں اور ان کاموں کا فائدہ کچھ نہیں، یوز لیس، جسے آپ کہتے ہیں نا ورتھ لیس، یوز لیس، بیکار، سب سے زیادہ نتیجے سے خالی کام.